شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو ہم اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس سے ہماری دعا فوراً قبول کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں بالکل بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک رات شب برات بھی ہے۔ اس رات کو الگ الگ ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس رات کو توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات بکری کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جائے گی۔ اس رات لوگوں کا عمل نامہ آسمان کی جانب بلند کیا جائے گا۔ اس رات مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کی تعداد اور انسان کی ہر چیز لکھی جاتی ہے اور نیا عمل نامہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ شب برات یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب زیارتیں قبول کیا کرو۔ بے شک یہ دنیا سے بے رغبہ کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس رات اپنے مرحوم کو یاد کریں اور ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے بے حساب اس لیے ثواب کریں۔ اس رات عبادت کچھ اس طرح کریں۔ ایک حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا درود پاک پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ پھر جو قضا نمازیں ہیں آپ کی پچھلی زندگی میں جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں ان نمازوں کو قضا کریں۔ یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت ایسی ہو کہ آنکھوں میں آنسو ہو، ندامت کے ساتھ سجدہ کیجیے اور لمبی سجدہ کیجیے۔ پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی دین و دنیا کی دعائیں مانگیں، آپ کو جو چاہیے اپنے رب سے مانگیں۔ بے شک یہ ایسی رات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون کون ہے جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کون کون ہے جو مجھ سے اپنی دعاؤں کی التجا کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری دعائیں قبول کر، اور میرا اللہ میرے بندے کی ایسی کوئی دعا نہیں رکھتا جو فوراً قبول نہیں ہوتی۔ اس رات کو شب برات کہا گیا ہے۔ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس رات کو اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، قبرستان جائیں، مسجد جائیں اور عورتیں گھروں میں رہ کر عبادت کریں۔ شب برات میں سورہ دکن پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اس رات سورہ دکن کی تلاوت کرے گا صبح ایسی آئے گی کہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنا سورہ دکن۔ بزرگان دین یہ دعا شب برات کی رات کو ضرور مانگتے تھے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو نے اگر ہمیں بدبخت لکھا ہے تو تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے۔ اگر ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق بھی دے۔ بے شک جو تو چاہتا ہے وہ ملتا ہے، جو تو چاہتا ہے اسے ثابت قدم کر دیتا ہے، اور تیرے پاس ہی ام الکتاب ہے۔ اس رات سے پہلے کسی کے ساتھ غلطی سے بھی غلط کیا ہو تو معافی مانگ لو دل سے اور خود بھی سب کو معاف کر دو۔ شب برات کی رات جب غسل کرتے ہیں تو اس میں بیر کے پتے بھی شامل کر کے غسل کر لو۔
انشاءاللہ سال بھر بری نظر جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اس رات مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اپنی دعا میں تمام امت مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کی دعائیں اور گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔